رب قرآن میں فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، بے شک اللہ نے مسلمانوں پر، مومنین پر بڑا احسان فرمایا کہ انہی میں سے ایک عظمت والا رسول بھیجا۔ وہ کرتا کیا ہے؟ آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جو ان پر آیات مبارکہ اتری ہیں وہ پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں اور انہیں پاک کرتے ہیں اور انہیں کتاب اور حکمت کا علم دیتا ہے وہ جو رسول آیا۔ پھر فرماتا ہے رب وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے تم لوگ جو ہے نا کھلی گمراہی میں تھے۔ یہ بات تو سب کو پتہ چلتی ہے کہ سرکار کی آمد سے پہلے ہر بندہ ہی تقریباً گمراہی میں تھا۔ تو یہ جو اس زمانے میں گمراہی ختم ہوئی ہے، جو اس زمانے میں جو بددیانتی ختم ہوئی ہے، جو ظلمت کا اندھیرا ختم ہوا ہے، جو ظلمت ختم ہوئی ہے، یہ اللہ کے محبوب کی وجہ سے ختم ہوئی ہے۔ تو رب نے قرآن میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ تحقیق بے شک اللہ نے مومنین پر احسان فرمایا۔ اب دیکھیں، میں پہلے لفظ کے اوپر آتا ہوں، جس چیز کے لوگ منکر ہوں اس کے مطابق کلام کیا جاتا ہے، جس لیول کے لوگ بیٹھے ہوں اس لیول کی گفتگو کی جاتی ہے، اس کے بعد مریض کو جو مسئلہ ہو اس کے مطابق دوائی دی جاتی ہے، اگر جو بھی پرابلم ہو اس کے مطابق بات کی جاتی ہے۔ رب قرآن میں سمپل یہ بھی تو کہہ سکتا تھا نا کہ من اللہ علی المؤمنین۔ بھائی بات سنو بزرگو، رب قرآن میں یہ بھی تو کہہ سکتا تھا نا کہ میں نے مومنین پر احسان کیا، تو یہ تقید لگانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تقید لگائی رب نے، لام ایک تقید ہے اور قد جو ہے یہ دوسری تقید ہے۔ لام ایک تقید ہے، قد دوسری تقید ہے، دونوں کو جمع کریں تو لقد بنتا ہے۔ رب تو بھائی سمپل اگر کہہ دے کہ من اللہ علی المؤمنین، میں نے مومنوں پر احسان کیا، تو ساری دنیا مان جاتی، لیکن یہ تقید کیوں لگائی جا رہی ہے؟ تو سنیے، تقید لگانے کا مطلب اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو آگے کلام آ رہا ہے وہ عام کلام نہیں، وہ بڑا اعلیٰ کلام ہو رہا ہے۔ اس کلام کو شرف بخشنے کے لیے رب پیچھے قسم اٹھاتا ہے یا تقید لگاتا ہے، جس طرح والتینی والزیتونی والطور سینین۔ اب مجھے تین کی قسم، مجھے زیتون کی قسم، بھائی اب تین اور زیتون کی قسم اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ رب کو ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن پتہ یہ چلتا ہے رب ان کی قسم اس لیے اٹھا رہا ہے کہ دنیا کو پتہ چل جائے یہ تین اور جو زیتون ہے یہ عام چیز نہیں، یہ بڑی اعلیٰ چیز ہے۔ رب نے بھی ادھر سمپل لفظوں سے کام نہیں لیا، رب نے ایک نہیں دو تقیدیں لگائیں تاکہ دنیا والوں میری بات کو ہلکا نہ لینا۔ جو اپنا محبوب بھیج رہا ہوں یہ عام شے نہیں بھیج رہا، میں تو احسان کر رہے کہ اپنا محبوب بھیج رہا۔ میں یہ کوئی ایسی چیز نہیں بھیج رہا۔ رب نے پھر ایک تقید پہ بھی گزارا نہیں کیا، جس طرح قد جاءکم من اللہ نور، یا ایک تقید، رب نے دو تقیدیں لگائیں کہ لقد من اللہ، بے شک تمہارے اندر میرا پیارا محبوب آ گیا، میں نے تم پر احسان فرمایا۔ اچھا یا اللہ یہ تقید لگانے کی ضرورت کیا تھی؟ رب کہتا ہے مجھے پتہ ہے کہ بھائی قیامت تک سرکار کے منکر بھی ہوں گے، سرکار کی عظمتوں کے تنکیر کرنے والے بھی ہوں گے، جیسے اب ابو جہل اور ابو لہب ہیں اور دوسرے لوگ ہیں، یہ سرکار کی تنقیس کرتے ہیں،
جیسے یہ اب سرکار کی تنقید کرتے قیامت تک دنیا کہے گی وہ تسی انہاں دا ذکر کیوں کر دے ہو, وہ تسی انہاں دا میلاد کیوں کر دے ہو. یہ بھی بشر تھے مصطفیٰ, ہم بھی بشر ہیں, دونوں ایک جیسے ہیں, تو ذکر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ رب نے بات کو پختہ کرنے کے لیے لفظ تاکید لگایا تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے یہ عام چیز نہیں استعمال ہو رہی, بڑی خاص چیز لگ رہی ہے. تو رب نے جو اپنا محبوب عطا کیا یہ کوئی ہم پہ چھوٹا کرم نہیں کیا, رب نے بہت اعلیٰ ہم پہ کرم کیا. تو لقد من اللہ علی المؤمنین. آپ بتائیں سرکار کی جو ولادت ہوئی ہے وہ کدھر ہوئی ہے؟ بولیے بھائی, آپ میری طرف توجہ دیجئے. سرکار کی ولادت کدھر ہوئی ہے جی؟ بولیے. مکہ المکرمہ میں ہوئی ہے نا؟ آپ بولیے جی. سرکار کی ولادت ہوئی ہے مکہ المکرمہ میں. تو رب صرف یہ کہہ سکتا تھا نا کہ لقد من اللہ علی المکہ تھی, کہ مکہ والے ہو میں تواڈے تے احسان کیتا کیونکہ محبوب تواڈے اندر آیا ہے. بھائی بات ہو سکتی تھی نا, حضور کی ولادت ہو رہی ہے مکے میں, تو رب کہتا بھی یہ کہ بھائی مکے والے تواڈے اندر میرا محبوب آیا ہے, میں تواڈے اندر احسان کیتا ہے. رب نے مکہ لفظ استعمال نہیں کیا, رب کو پتہ تھا مکہ تو تھوڑا ہے, مومنین پورے جہان میں ہوں گے. رب نے گفتگو پوری جہان والوں سے کی ہے کہ دنیا والے سن لو کہ یہ جو میرا محبوب آ رہا ہے صرف مکے والوں کے لیے احسان نہیں میں کر رہا, پوری عالم انسانیت اور پوری کائنات پر میں احسان کر رہا ہوں. محبوب میرا مکے کے لیے, پوری انسانوں کے لیے میرا محبوب آ رہا ہے. تو رب نے بتایا کہ لوگوں یہ جو میرا محبوب ہے مکے کے لوگوں کے لیے نہیں ہے, کیونکہ ولادت تو مکے میں ہوئی تھی. تو رب کہہ سکتا تھا کہ لوگوں یہ جو میرا محبوب ہے یہ مکے میں آیا تو مکے والوں پہ احسان کیا. رب نے بات کہہ دی ختم کر دیے. رب کو پتا تھا جہاں جہاں رب کی خدائی ہوگی وہاں وہاں مومن ہوں گے, جہاں جہاں مومن ہوں گے وہاں وہاں میرا محبوب احسان ہوگا. تو رب نے اپنے محبوب کو دنیا میں بھیج کر ہم پر احسان عظیم فرمایا. اب آگے چلیے. اب اتنی بات کی سمجھ آ گئی کہ رب نے دنیا میں اپنا محبوب بھیج کر ہم پر احسان فرمایا. بھائی آپ سارے میری طرف توجہ رکھیں. اب ایک بات کامن ہے کہ نہیں, عقل کہتی ہے حضور کی ولادت ہوئی ہے مکے میں, تے سان تو صرف مکے والے تو ہو گیا, میں سامنے گھر گوانڈیاں نے کوئی شہ دینا تے سان تے میرا گوانڈیاں تے ہویا, پورے محلے والے تے کدا ہویا, تے جے میں نہ لواں پورے محلے والے تے ایدا مطلب احسان ہی پورے محلے والے دے. رب حضور کی ولادت جو ہو رہی ہے یہ مکے میں ہوئی ہے, لیکن رب نے لفظ مکہ استعمال ہی نہیں کیا. رب نے تو لفظ مومنین استعمال کیا. مومنین تو پوری دنیا میں ہے. تو اس چیز سے پتا چلا کہ حضور پوری کائنات کے لیے احسان عظیم ہے. رب نے اپنے محبوب کو ہم میں بھیجا اور احسان فرمایا. اچھا ایک لفظ اور کی تشریح سن لیں, پھر اگلی بات میں کرتا ہوں. اس بعث فیہم رسولا. لوگ کہندے نے جی حضور نو ماندے نہیں, رب نے گل ہی مومنین نال کیتی ہے. اس بعث فیہم, ہم کی جو ضمیر ہے مومنین کی طرف لوٹ رہی ہے. پتہ چلیا ایک کلام صرف جڑا نا مومنین واسطے استعمال ہو رہے, دوجیاں نو تے پتہ ہی کوئی نہیں ہے. تو آگے رسول رسول کہتے ہیں بھیجنا, رسالت آنا. اب آپ اس کمرے سے اس کمرے میں آئیں تو اس کا مطلب ہوگا کہ آپ ادھر مبعوث ہوئے یا آپ کو کسی نے مبعوث کیا, لیکن آپ رسول نہیں ہوں گے. مصطفیٰ پہلے بھی آئے, مصطفیٰ پہلے بھی تھے اور بعد میں بھی اس دنیا میں آئے ہیں. آ کے پھر آپ نے اعلان نبوت فرمایا. ادھر تک تو دنیا والے یہ نہ کہہ دیتے کہ بھائی آئے خیر ہے کیڑی نوی گل,
لیکن رب نے لفظ رسول لگایا کہ دنیا والوں یہ جو شخص آ رہا ہے یہ عام شخص نہیں، یہ رب کا محبوب آ رہا ہے جو دنیا میں تمام انبیاء کا سردار آ رہا ہے۔ اب آپ تنوین کی بات کریں نا، یہ تنوین کہتے ہیں دو زبریں یا دو پیشیں یا دو زیریں جہاں بھی آ جائیں، اس کی مختلف توجیہات ہوتی ہیں، کبھی یہ کسی مقصد کے لیے آتی ہے، کبھی یہ کسی مقصد کے لیے آتی ہے۔ رب نے ادھر جو تنوین لگائی اپنی محبوب کی شان میں تنوین تعظیمی لگائی، تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ رب قرآن میں بھی جب بھی مصطفیٰ کا نام لیتا ہے ادب سے نام لیتا ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، عام رسول نہیں، رب نے یہ نہیں کہا رسول المؤمنین، یہ نہیں کہا کہ گناہگاروں کا رسول، یا رب نے رسول اللہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول، یا رب نے رسول نبی اللہ نہیں کہا کہ نبی کے رسول، یا کسی طرح رب نے لفظ مطلق استعمال کیا۔ جب کہ لفظ مطلق استعمال ہوا تو پتا چلا ارے یہ رسول رب کا بھی رسول ہے، یہ رسول فرشتوں کا بھی رسول ہے، یہ رسول جنوں کا بھی رسول ہے، یہ رسول گناہگاروں کا بھی رسول ہے، یہ رسول نیکوں کا بھی رسول ہے۔ رب نے لفظ رسول کو مطلق استعمال کر دیا، کائنات والا تمہیں پتا چل جائے یہ ہر ایک بندے کا رسول ہے، جس نے اس رسول کو ماننا ہے وہ مومنین کی لسٹ میں آ جائے، اللہ اس کو نیکوکاروں میں ڈال کے جنت میں پہنچا دے گا۔